جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادیاں اور نانیاں کوہ کاف کے قصے سناتی۔ ان قصوں میں کوہ کاف کی خوبصورت پریاں اور جن بھی شامل ہوتے۔ جب بڑے ہوئے تو کھوج لگانا شروع کیا کہ کوہ کاف کیا ہے، کہاں ہے، تو پتا چلا ایک ایسی وادی جو جنوں، دیوں اور پریوں، بھوتوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ ناظرین، کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں آتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کی شہزادی کو فلاں جن نے کوہ کاف کے پہاڑوں میں قید کر لیا۔ یہ کہانیاں عام طور پر ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کہانیوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ کوہ کاف مشرقی وسط اور عربوں کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن بھی کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا۔ اس علاقے پر انسانوں کی کوئی بھی حکومت آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہی، کیونکہ قدیم علم نے اس علاقے کو ڈانپ رکھا تھا۔ ناظرین، کوہ کاف دراصل ایک قدیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے بڑا دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کے زمین اور زمرخ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرخ پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، جسے زمینی پہاڑی سلسلوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوہ کاف، جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا قدوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا تھا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان پہاڑوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے بھی اپنی تحریروں میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں ہر چیز زمرد سے بنی ہے، جہاں سے زمین چپٹی نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کوہ کاف پر وہ دیوار بنائی تھی۔ اگر اس نے وہاں وہ دیوار نہ بنائی ہوتی تو یجوج مجوج اس کی حدود سے آزاد ہو کر دنیا میں داخل ہو جاتے اور زمین پر ظلم و ستم اور تباہی پھیلا کر اسے ملبے اور بربادی میں تبدیل کر دیتے۔ زمین کو گھیرے ہوئے پہاڑوں کے خیال کی وضاحت چین کے عقیدے سے بھی کی جا سکتی ہے کہ تمام پہاڑوں میں زیر زمین رگیں ہیں، جو ایک میگا یعنی بہت بڑے پہاڑ سے جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، صوفیہ اکرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ تاریخت کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کی حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کریم میں پوری ایک سورت کا نام سورۃ کاف ہے۔
جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکلس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہے۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے، جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت ڈائمینشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تخلیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشن وجود رکھتی ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشن میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید ڈائمینشن میں کتنے سیارے، کتنے ستارے اور دنیا آباد ہے، اس کا تو علم صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق روح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت جہنم انہی ڈائمینشن میں موجود ہے، جس میں انسان موت کے بعد جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی ڈائمینشن میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ممکن ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔